اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی تخلیق فرمائی۔ اب چاہے اس میں حلال جانور ہوں یا حرام، دونوں قسم کے جانور شرعی حدود میں رہتے ہوئے انسان کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں، مگر بعض اوقات کچھ ایسی مخلوقات کو دیکھ کر دل میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ آخر ایسی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ انہی مخلوق میں سے ایک چھپکلی ہے جس کی کئی قسمیں دنیا میں پائی جاتی ہیں اور گھروں میں یہ اکثر دکھائی دیتی ہیں، جو گھر والوں کی پریشانی میں اضافہ بھی کر دیتی ہیں۔ اور چھپکلی وہ مخلوق ہے کہ جس کو مارنے کا حدیث میں حکم آیا ہے۔ تو ایک عام ذہن رکھنے والا یہ سوچنے لگتا ہے کہ جب ایسی مخلوق کو مارنے کا ہی حکم دیا گیا ہے تو اس کو پیدا ہی کیوں فرمایا؟ اس کی نسل ہی ختم کر دیتے۔ اور ایسا ہی خیال حرام جانوروں کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو اگر اللہ چاہتا تو جو انسانوں کے فائدے کے لیے جو جانور ہیں وہی بنا دیتا، حرام جانوروں کو پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے؟ تو اسی حوالے سے آج ہم یہ غلط فہمی نہ صرف دور کریں گے بلکہ چھپکلی کو پیدا کرنے میں جو راز ہے وہ بھی آج آپ کو بتائیں گے۔ تو اس سے پہلے اپنے موضوع کا آغاز کریں، آپ سب سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو یوں سبسکرائب کر کے برابر میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو ضرور سلیکٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو پیارے ناظرین، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء اور اس کی تدابیر اور مخلوقات میں کاریگری کی مضبوطی کا ظہور ہے، اور اسی طرح ان کے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کو ایمان اور یقین کے اعتبار سے بھی آزمانا ہے۔ تو مومن اس پر راضی اور اسے تسلیم کرتا ہے، لیکن جسے شک ہو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے اور کیا ارادہ تھا؟ اور اسی طرح ایسی مخلوق جو کہ انسان سے کمتر ہے، اس کے سبب انسان کی کمزوری اور مرض اور تکلیف کا عدم برداشت کا ظہور ہے۔ جیسے کسی عالم سے جب مکھی کے پیدا کرنے کی حکمت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس لیے پیدا کیا کہ اس کے ساتھ بڑے بڑے جابروں کی ناک کاٹی جائے اور انہیں ذلیل کیا جائے۔ تو پیارے ناظرین، اب تو میڈیکلی اور تجربات سے آپ سب یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے نفع دینے والے انجیکشن اور دوائیں آ چکی ہیں جو کہ سانپ اور دیگر جانوروں کے زہر سے تیار کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ سب عیبوں سے پاک ہے کہ جس نے ان امور جو ظاہری طور پر نقصان دہ ہیں انہیں نافع بنا دیا، اور پھر بہت سے نقصان وہ حیوانات کی خوراک ہیں کہ جس سے ماحول میں اور طبیعت میں توازن قائم ہے، کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے بڑے احسن اور مضبوط طریقے سے تخلیق کی ہے۔ تو پیارے دوستوں، یہ سب جاننے کے بعد اب آپ کو چھپکلی پیدا کرنے کی حکمت کے حوالے سے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ کہ جسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ وہ دلچسپ واقعہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو وہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے تو درخت پر ایک بیٹھی چھپکلی نے پیشاب کر دیا کہ جس کی چھینٹیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آ گئیں۔ آپ کو بڑی کراہت محسوس ہوئی تو جھٹ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے رب ذوالجلال، یہ چھپکلی کو پیدا کرنے میں آپ کا کیا مقصد تھا؟ تو ظاہر ہے کہ بظاہر موسیٰ علیہ السلام کا سوال معقول تھا کہ اس کا کوئی فائدہ تو ہمیں ہے نہیں، اور الٹا اس نے پیشاب بھی کر دیا۔ تو سوال سن کر اللہ تعالی نے بڑا عجیب جواب دیا کہ اے موسیٰ، یہ چھپکلی پچھلے 30 سال سے مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ چھپکلی سوچتی ہے کہ موسیٰ کو مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ موسیٰ نے اس چھپکلی کو دعوت دینی ہے، نہ تبلیغ کرنی ہے، نہ اس کو کھانا کھلانا ہے اور نہ پانی پلانا ہے۔ تو جب یہ سب نہیں کرنے تو موسیٰ کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ؟ تو مجھ سے 30 سال سے چھپکلی یہ سوال کر رہی ہے،
وہی موسیٰ آج یہ پوچھ رہا ہے کہ تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ تو معلوم ہوا کہ ہر مخلوق کو اللہ نے کسی نہ کسی حکمت سے پیدا کیا ہے، اور جو حکمت اس مخلوق سے مقصود ہے وہ مقصد کسی اور مخلوق سے پورا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ خود سوچیں، صرف گوشت کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف جانور پیدا فرما دیے، جبکہ گوشت کھانا ہی مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک ہی جانور پیدا فرما دیتے۔ لیکن مقصد گوشت کا ذائقہ نہیں، بلکہ ہر جانور کے گوشت میں چھپی جو حکمت ہے اسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باعث نفع بنایا ہے۔ گائے کے گوشت سے جو نفع حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ بکرے کے گوشت سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کے کئی قسم کے اناج کو پیدا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکمتیں اور فائدے رکھے ہیں۔ بلکہ اس موقع پر ایک زبردست واقعہ بھی یاد آ گیا کہ غالباً ہارون الرشید کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے سمندر کے کنارے کیچڑ میں گھومتے ہوئے ایک چھوٹا سا کیڑا دیکھا، تو اس نے کہا کہ اس کیڑے کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کی حکمت دیکھیے کہ اسی شخص کو کوئی چوٹ لگ گئی اور وہ زخم ٹھیک ہو کر نہیں دے رہا تھا، تو کسی طبیب کو جب بلایا اور جب اس نے زخم دیکھا تو کہا کہ اس کا علاج صرف ایک چیز سے ہو سکتا ہے۔ پوچھا کس چیز سے؟ تو طبیب نے کہا کہ سمندر کے کنارے ایک خاص قسم کا کیڑا ہوتا ہے، اس کیڑے سے یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ کیڑا وہی تھا کہ جس کے بارے میں اس نے یہ سوال کیا تھا کہ اس کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے۔ تو پیارے ناظرین، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سب کام خیر کے ہیں اور اس کی کسی بھی مخلوق میں خالص شر نہیں ہے، بلکہ کسی دوسری وجہ سے اس میں لازمی طور پر بھلائی اور خیر ہوگی۔